علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے جی یہ ایک سکین جو بھیجا اس کے اندر حدیث نمبر 21 لکھی ہے جی، جابر رضی اللہ عنہ والی، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ تو بھائی اس کے حوالے درجے ہیں مسند موطا امام محمد کا، اور اسی طرح احمد بن منیع کی مسند کا، طحاوی، دار قطنی وغیرہ کا۔ آگے ترجمہ ذرا پڑھیں اس کا، تو آگے لکھا ہے یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ بھائی یہ بالکل گپ اور جھوٹ لکھا ہے، اس کے راوی ثقہ نہیں ہیں، بلکہ اس کی کوئی سند بھی ثابت نہیں ہے، اس روایت کی کوئی ایک سند بھی ثابت نہیں ہے، ایک سند بھی ثابت نہیں ہے جی، ایک بھی سند ثابت نہیں ہے۔ جس نے کہا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے جابر جوفی، یعنی جابر بن یزید الجوفی جی۔ امام دار قطنی نے اس کو کتاب الضعفاء والمتروکین میں تخریج کیا ہے، نقل کیا ہے۔ پتہ چلا کہ امام دار قطنی کے نزدیک یہ راوی کس کیٹیگری کا ہے۔ امام نسائی نے اس کو متروک قرار دیا ہے، اور امام یحییٰ اور ابن مہدی وغیرہ جو ہیں انہوں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ متروک۔ اور ابن حجر کہتے ہیں یہ ضعیف اور رافضی تھا جی۔ اس کا ذکر امام نسائی کی الضعفاء والمتروکین، ابن عدی کی الکامل، میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 369 تقریب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو بھائی یہ راوی اس طرح کا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جابر جوفی کے متعلق کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے کذاب دیکھے، بڑے بڑے جھوٹے دیکھے، لیکن جابر جوفی جیسا جھوٹا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حنفیوں غور کرو، آپ کے ہی امام جن کی آپ تقلید کر رہے ہو وہ جابر جوفی پر کلام کر رہے ہیں، ان کے اوپر جرح کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے اس موقع پر اپنے امام کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو باقی بھائی اس روایت کی کوئی بھی سند ثابت نہیں ہے جی، جو اس کو کہتا ہے صحیح ہے اس کی بات غلط ہے۔ اور یہ ایک وائس ویڈیو میں نے دیکھی ہے، کلپ جو گروپ میں آیا ہوا ہے، اس میں مولوی طارق مسعود جو ہے حنفی، وہ شیخ البانی کے متعلق کہہ رہا جی انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے جی۔ شیخ البانی نے اس کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے، لیکن بھائی ہم شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر اس حوالے سے اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تحقیق چلنی ہے تو ائمہ دین کی چلنی ہے، محدثین کی چلنی ہے جی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف جو ہے ان کو جمع کر کے ترک کی بنیاد پر شاید یہ حکم لگا دیا ہے، لیکن بھائی صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی سند بھی ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔